اہل ولا تشریف فرما ہے، صاحبان مودت لوگ بیٹھے ہیں جی، کل میں علم اسے دوں گا. جو رجل ہوگا، کرار ہوگا. علماء کرام تشریف فرمائے، خاص طور پہ مولانا نزل حسین محمدی صاحب جی، علامہ اعجاز صاحب، ابرار بھائی بھی جوہری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور بلکہ شاید بہت سو کو تو شاہ صاحب، یہ سارے جن میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہیں، مرثیہ پڑھنے اور لکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب حضرات تشریف فرمائے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ڈاکٹر ظفر حیدر صاحب تشریف فرمائے ہیں. بڑی مجلس بڑی سنگین ہے، مجلس سنگین ہے. تو میں ایک جملہ کہوں کہ یہ جو کرار کا مطلب جو ظاہری طور پر لیا گیا ہے نا، کہ میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹے جھپٹے. تو جب ایک صاحب یہ ترجمہ کر رہے تھے تو میرے حلق سے اتر نہیں رہا تھا، اس لیے نہیں، مجھے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ علی تو وہ ہے ہی نہیں جو پلٹ کر آئے. علی سے بچ کے کوئی جاتا نہیں ہے اور علی کے پیچھے کوئی آتا نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ یا علی. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی میدان میں اتر کے آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو مارتے ہیں، جو اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہو، جس نے زیادہ لوہا پہنا ہوا ہو، لمبے قد والے کو مارتے ہیں، کسے پہلے مارتے ہیں؟ مولا مسکرایا اور فرمایا، سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. تاکہ کم سے کم خون بہے. جی، سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ کم سے کم خون بہے، مزدوروں کو نہیں مارتا. پھر اسی پوچھنے والے نے ہم پہ کرم کیا اور مولا سے پوچھ لیا، یا علی، ہم اگر میدان میں جنگ کے موقع پر جنگ گھمسان کی ہو اور ہمیں آپ سے بات کرنی ہو، آپ سے ملنا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی رہنمائی لینی ہو، تو میدان میں آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت میدان جنگ کے آداب سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ جنگ لشکر جو ہے وہ دستوں میں تقسیم ہوتا ہے. لشکر کا چہرہ علیحدہ ہوتا ہے، میمن علیحدہ ہوتا ہے، میسر علیحدہ ہوتا ہے، قلب لشکر یہ علیحدہ ہوتا ہے، اور لشکر کی پشت پناہ علیحدہ ہوتی ہے. یعنی لشکر جو میدان میں آ چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو انہیں اس وقت بھیجا جاتا ہے کہ جس وقت میں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو لشکر مختلف تقسیمات کا عنوان رکھتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا جب ہم آپ سے میدان میں ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا، جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اور نہ کوئی میرے پیچھے آ پاتا ہے. میں ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر لڑتا رہتا ہوں، جو بھی سامنے آتا رہتا ہے میرا اس کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے. اب پوچھنے والے نے اور احسان بڑھا دیا، اس نے کہا، مولا جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے، مجھے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر گھبراتا ہے، اور گھبرائے ہوئے کو مارنا علی کی صفت نہیں ہے. کیا کمال ہے! علی مولا میں ضدیں جمع تھیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ علی مولا میں ضدیں جمع تھیں، جامع الازداد ذات علی کی. ان ضدوں میں ایک ضد یہ ہے کہ جو میدان میں اترا ہوا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا. بھائی تھوڑا وہ گردن ہلا دینا، بات جائے تو. جو لڑنے گیا ہے، جو مارنے گیا ہے، جو سر اتارنے گیا ہے، وہ مہربان نہیں ہوتا. اور جو سر اتارنے جاتا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، جو مہربان ہوتا ہے وہ سر اتارنے نہیں جاتا. رحمت للعالمین میدان میں اسی لیے تو نہیں جاتے تھے. سرکار کو اللہ نے کہا، فقاتل
المنافقین والمشرکین ولا تکلف علی نفسک ولا تکلف الا نفسک. خبردار اے میرے حبیب سنو. میرے اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنے نبی سے بات کر رہا ہے کہ قاتل کریں، قاتل فعل امر، قتل کریں، ماریں مشرکوں اور منافقوں کو، اور یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. اب یہ نبی مکرم نے کتنی مرتبہ تلوار اٹھائی؟ اسلامی تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. جو رحمت للعالمین ہوگا وہ ہاتھ میں تلوار نہیں دے گا. تو تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ لا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر کرے تو آپ کا نفس کرے. تو وہ کون ہے جو نبی کا نفس ہے؟ وہ وہی ہے جو میدان مباہلہ میں انفسنا کے درجے پر گیا ہے. ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ. وہ وہی ہے، توجہ جملے کے اوپر قدر کیجئے گا، محسوس کیجئے گا. وہ وہی نفس مصطفیٰ ہے جو سویا تو نفس مصطفیٰ تھا، اٹھا تو نفس اللہ ہے. جو شب ہجرت سویا تو نبی کی جان تھا، اٹھا ہے تو نفس اللہ بن گیا. یہ امت علی کی برابری نہیں کر سکتی تو علی کے مولا محمد کی برابری کیسے کرے؟ مولا علی کی برابری جی، نبی ہم جیسے، تم علی جیسے تو ہو کے دکھاؤ. تم مولا علی کے بیٹے حسین کی طرح تو ہو کے دکھاؤ. پھر بات کرنا کہ نبی جیسے ہو، پھر بات کرنا کہ نبی تم جیسے ہیں. جی خبردار. اب یہاں مولا جب میدان میں اتر رہے ہیں تو کیا تلوار لے کر اتر رہے ہیں، اور تلوار لے کر اتر رہے ہیں تو ایک عجیب انداز ہے. علی نے فرما دیا کہ مجبور پر ہاتھ اٹھانا کریم کی علامت نہیں ہے. تو جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہوتا تھا وہ مجبور ہوتا تھا، اور بھاگتے ہوئے علی تلوار اٹھاتے نہیں تھے. جانے دو اسے، جانے دو، یہ میدان چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ چھوڑ کے جانا ہی تو ہار ماننا ہے، اور جو ہار ماننا ہے اس سے لڑائی کیسی ہے؟ ہار مان لی، ختم ہو گئی بات. اور جس ذات کے اندر ضدیں جمع ہو، مہربان ہے تو جنگجو نہیں ہے، جنگجو ہے تو مہربان نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب میدان میں اترے ہوئے میرے مولا سامنے والے کا جواب دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار جو ٹوٹی تو نہتے پہ علی ہاتھ نہیں اٹھاتے. علی مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اپنے گھوڑے کو دلدل کو موڑ کے جانے لگے کہ ایک مرتبہ اسی کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. علی مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنا گھوڑا موڑا، تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی. فضا میں اڑتی ہوئی تلوار آ رہی تھی، اس نے جھپٹی پکڑی اور تلوار لے کے مولا کی طرف آیا. اب جیسے جیسے علی کے قریب تلوار لے کر آ رہا تھا، ایسے ایسے علی مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو. ایسے چہرے مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. قریب آ کے تلوار تان کے کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ اب جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، پھر اس کی کیفیتیں کچھ اور ہیں. جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی، جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں گی. مولا علی کے تو اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو. اپنے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، رسول اللہ کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے. علی مولا کی جب بات آئی تو اللہ بھی 3 جملے کہہ رہا ہے.
ہمیں کیوں قصوروار ٹھہراتے ہو بھائی کہ تمہارے یہاں تو ہر بات علی کی ہوتی ہے، علی کی بات زیادہ ہوتی ہے؟ ہم کیا کریں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو۔ لہذا 3 جملے مولا علی کے لیے، کون تمہارا ولی؟ اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کیونکہ وہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون ایک صفت ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، یؤتون الزکاۃ وہم در حالی کے وہ ہوتا ہے کس میں؟ راکعون، رکوع کی حالت میں۔ تو 3 صفتیں ہو گئیں، ایمان، نماز کا قیام اور حالت رکوع میں زکات۔ تو اب اگر آپ اذانوں میں کہہ دیتے ہیں علی ولی اللہ کے بعد وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصلہ، تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ولی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ کرو۔ جی اللہ بھی یہی چاہتا ہے مولا علی کی بات زیادہ ہو۔ اور پھر جو ان ولایتوں کا حامل ہو جائے، جو اس مقام پر کہ اسے یہ ولایتیں نصیب ہو جائیں، تو پھر اس کو اللہ حزب اللہ کہہ کے یاد کرتا ہے۔ بعد والی آیت، اس کے بعد والی آیت کا جو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد والی یعنی 56ویں آیت۔ اور جو اللہ کے رسول اور صاحب ایمان جس کی وہ صفتیں بتائی ہیں اس کی پیروی کر رہا ہو تو جان لے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو حزب اللہ ہی غالب رہے گا۔